قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری اور ابدی کلام ہے۔ اس کا پڑھنا اور پڑھانا باعث ثواب، دنیا و آخرت کی کامیابی اور سرخوئی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو انسان اس سے وابستگی کو اولت دے گا، اسے آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ان حقائق کا اظہار حضرت مولانا مفتی محمد حسنین محفوظ صاحب ملی نعمانی نے اپنے ناندیڑ دورے کے موقع پر علاقے کی مشہور و معروف دینی و عصری درسگاہ دارالعلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قدیم مجام پیٹ ناؤگھاٹ برج ناندیڑ کا عظیم الشان 21واں سالانہ جلسہ عام و دستار بندی کے پروگرام کے دوران بیان کی۔ یہ پروگرام 18 فروری بروز منگل بوقت ٹھیک بعد مغرب کے بامقام قدیم مجام پیٹ ناؤگھاٹ برج ناندیڑ کا 21واں سالانہ جلسے کا آغاز ہوا۔ دارالعلوم حضرت عثمان بن عفان کے سالانہ جلسہ عام میں مدرسے کے طلباء نے حمد و نعت شریف، ترانے، ڈرامے پیش کیے۔ امسال دارالعلوم حضرت عثمان بن عفان کے 4 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ اسی طرح ایک طالب علم نے ایک ہی نشست میں مکمل قرآن مجید کو سنایا۔ واضح ہو کہ مدرسہ حاضہ پچھلے 21 سالوں سے طلباء کو دینی و عصری تعلیم دلوانے میں سرگرم ہے۔ اسی طرح ابھی تک دارالعلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کل 88 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس مدرسے کے ناظم حافظ محمد خلیل الدین صاحب ملی و جمی انتظامیہ کمیٹی مدرسہ حاضہ و نوجوان محلہ قدیم مجام پیٹ ناندیڑ نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کافی محنتیں و کوششیں صرف کی۔ اس جلسے عام میں زیر صدارت حضرت مولانا جنید الرحمن آزاد قاسمی نے فرمائی۔ اسی طرح زیر سرپرستی حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب بیتی کے سپرد کی گئی۔ اس جلسے عام میں شہر کے معزز مفتیان، علماء کرام و حفاظ نے شرکت درج کی۔ اسی طرح اس جلسے عام میں زیر نگرانی حضرت مولانا عبدالواحد صاحب نے فرمائی۔ جبکہ زیر نظامت حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی نے ادا کیے۔ اس جلسے عام میں زیر قیادت حضرت مولانا جنید خان کے سپرد کی گئی۔ دارالعلوم حضرت عثمان بن عفان کے سالانہ جلسے عام میں حضرت مولانا محمد حسنین محفوظ صاحب ملی کے دست مبارک سے 4 حفاظ قرآن کی دستار بندی عمل میں آئی۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ طالب ہے حضرت کے دست مبارک سے اس طلباء کے سر پر بھی جو ہے دستار فضیلت۔ اب یہ 21,97,755 روپے بیٹی کے لیے بتا دوں کہ یہ آج کا چھوٹا سا سارے لوگوں نے اس بچے کی ہمت افزائی کی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی کامیابی، اس میں تیرا کمال کیسا، یہ تیری شہرت، یہ کامیابی، اس میں تیرا کمال کیسا۔ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں اور ان کا دین حاصل کر اس کے بعد دونوں وقت بچے جہاں جہاں انہوں نے غور سے دیکھنا چاہ کہ بھئی کون ہے۔ کسی کو احساس ہوا، دروازہ کھولا اس نے تو وہی آدمی اس کو اپنے گود میں لے لیتا، اس کو اپنے گلے سے لگاتا اور روتا جاتا تھا۔ اور ایک جملہ میں ناندیڑ حاضر ہوا ہوں اور پہلی مرتبہ حاضر نہیں ہوا ہوں، اس سے پہلے بھی حاضری ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، یہاں ہمارے مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج میری حاضری ہوئی۔ مدرسہ عثمان ابن عفان کے لوگ داعی تھے، انہوں نے بلوایا، ان کا سالانہ جلسہ تھا۔ الحمدللہ مدرسہ کام کر رہا ہے اور قوت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج بھی 4 حفاظ ہمارے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اس سال حفظ قرآن مجید کی دولت حاصل کی ہے۔ ایک بچہ وہ بھی پیش کیا گیا جس نے ایک ہی نشست میں مکمل قرآن مجید سنایا ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں بہت قابل قدر ہیں اور یہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا یہ سبب ہے کہ ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جائے۔ میں علاقے کے تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ مدرسے کی طرف توجہ رکھیں تاکہ مدرسہ آگے بھی مستقبل میں خدمت انجام دیتا رہے۔ بنیادی طور پر ہم لوگ مسلمان پہلے ہیں، ہمارے لیے ایمان اور ساری چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت کو ہم میں سے ہر ایک کو محسوس کرنا چاہیے۔ جان کا نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ایمان کا نقصان ہے، اس لیے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے اور ان کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ عصری تعلیم دلوائیے تاکہ آپ کا بچہ سماج اور معاشرے اور ملک کے لیے مفید ہو، لیکن یہ مفید اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، نیک نیتی ہوگی، سماج اور قوم کے لیے مفید بننے کا اثر ہوگا۔ جب تک نیک نیتی نہیں آتی تب تک کہ یہ چیزیں نفع بخش نہیں ہوتی، اور نیک نیتی سوائے ایمان اور ایمانداری کے اور نہیں پیدا کر سکتے ہیں آپ۔
موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ زمانہ جیسے جیسے آخر دور کی طرف جائے گا، فتنوں کا اثر جو ہوگا وہ عقائد پر آئے گا۔ عقیدے کی حفاظت خاص طور پر کرنی چاہیے، خصوصاً اس موقع پر جو فتنے کی جہت ہے، ختم نبوت پر جو حملے ہو رہے ہیں اور اس طرح کے دیگر، ان سب سے خوب چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ آج ہر ایک کے ہاتھ میں جو سرچ آپشن آ گیا ہے گوگل کا یا دیگر چیزوں کا، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ دین ایتھینٹک ریسورسز سے لینا چاہیے، بنیادی ریسورسز سے لینا چاہیے، علماء ربانیین سے لیں، ہر ایرے غیرے ادھر ادھر کسی سے بھی دین نہ لیں، اور عقیدے کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان اپنے دین و مذہب پر مضبوطی سے جمے رہیں اور ملک و قوم کے لیے وہ کیسے مفید بن سکتے ہیں اس کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ آج کا جو پروگرام مولانا خلیل صاحب کے مدرسے میں ہوا، الحمدللہ بہت کامیاب رہا۔ بچے بہت اچھی طریقے سے جو ہے اپنا اپنا بیان سناتے رہے، لڑکیوں نے بھی سنایا، اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر جو ہے بہت اچھی طریقے سے جو ہے تعلیم ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور خلیل صاحب کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے والد صاحب کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ رات دن اس کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کو قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، دارالعلوم حضرت عثمان بن عفان قدیم مجاہد پیٹ، نوگاٹ بریج، ناندیڑ۔ جی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ 21 سالوں سے دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ خدمت انجام دیتا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب تک کے اس مدرسے سے 88 طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس سال بھی ہمارے مدرسے دارالعلوم سے 4 طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور ماشاءاللہ سے 1 طلباء نے حفظ قرآن کو ایک ہی نشست میں پورا مکمل سنایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی مدرسے کا تعمیری کام کا بھی کام جاری ہے، تو آپ حضرات سے ادبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے زکوٰۃ صدقہ عطیات کے ذریعے سے مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔